پہنچی۔ اس کے چاروں طرف نہایت ہی خوبصورت نقش و نگار تھے اور درمیان میں شاید کوئی تصویر تھی یا آئینہ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مٹی کی وجہ سے اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ سیدھا ہے یا الٹی سائڈ ہے۔ فی الحال میں نے اس کو ہاتھ سے صاف کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک آئینہ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ایک آئینہ تو چاہتی ہی تھی، ایک الگ آئینہ جس میں پوری طرح نظر آ سکوں۔ مجھے وہ چیز بہت ہی پسند آئی۔ میں نے فوراً سوچ لیا کہ یہ میرا ہے اور میں اپنی باجی کو یہ آئینہ ہرگز نہیں دوں گی۔ اس لیے میں نے اس پر مٹی کے ہاتھوں سے ہی اپنا نام لکھ دیا اور ایک ملازمہ جو کہ گھر میں سامان لا رہی تھی اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو میرے کمرے میں پہنچا دو۔ اس نے فوری طور پر عمل کیا اور اس فریم کو اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دیا۔ میں کمرے میں چلی آئی اور وہ بھی میرے پیچھے تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ اس آئینے کا کیا کریں گی؟ میں نے اسے کہا، میں اس اپنی صورت دیکھوں گی اور تمہیں ہرگز نہیں دیکھنے دوں گی۔ چلو جاؤ اور مجھے اپنے کمرے کو صاف کرنے دو۔ وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی اور میری توجہ دوبارہ آئینے کی طرف چلی گئی۔ میں اب اس کے قریب چلی آئی۔ ایک پرانا کپڑا جو مجھے اپنی الماری میں ہی ملا تھا، میں نے اس کے آئینے کے فریم کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس فریم کی ساخت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ سنہرا فریم تھا جس پر کچھ عجیب و غریب نقش و نگار تھے یا پھر کوئی پھول وغیرہ بنے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آئینے کی حالت نہایت اچھی تھی۔ ایک صاف ستھرا اور صحیح آئینہ تھا۔ میں نے اس کو اچھی طرح صاف کیا اور خود کو دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس آئینے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد میں نے وہ آئینہ اٹھا کر اپنے پلنگ کے سامنے کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب اس کا رخ کچھ ایسا تھا کہ میرا بستر اس میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہہ کر چھوٹا سا ایک بلب آئینے کے اوپر لگوایا کہ اس میں اپنا عکس صاف طور سے دیکھ سکوں۔ اس دن ہم سب بہت تھک گئے تھے اور سب یہی نیچے والے کمرے میں سو گئے۔ 2 دن میں گھر بالکل سیٹ ہو گیا۔ 2 دن بعد میں پہلی بار اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی۔ میں نے ایک بار پھر آئینے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے نقش و نگار عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ رات کے وقت وہ کچھ اور چمک رہے تھے۔ میں کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بناتی رہی، پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آئینے میں میرا بیڈ اور کھڑکی کے عکس دکھائی دے رہے تھے۔ میں وہی دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری پیاس سے آنکھ کھل گئی۔ ستمبر کے ابتدائی دن تھے۔ گرمی ابھی نرم دکھا رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور پانی لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ آئینے کے سامنے سے گزرتے مجھے لگا اس میں کچھ اور جگہ ہے، میرا کمرہ نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر کمرے کی لائٹ جلائی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میں نیند میں کچھ دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور پانی پینے چلی گئی۔ واپس آئی تو بھی سب ویسا ہی تھا۔ میں نے نائٹ بلب جو کہ آئینے کے اوپر ہی لگا تھا جلا دیا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں میں ہی تھی جب میری نظر پھر سے آئینے پر پڑی اور میں ایک دم ڈر گئی۔ ایسا لگا جیسے وہاں کوئی تو کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے خوف سے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ آئینے میں کچھ نہیں تھا، مگر میں ڈر کے مارے لائٹ بند نہیں کر رہی تھی۔